حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو ہماری جوانی دیکھے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم ہیں کیا، اور بڑھاپا دیکھے تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے کام نہیں چلے گا۔ جوانی دیکھو گے تو کامیاب ہو گے، بڑھاپا دیکھو گے تو ناکام ہو گے۔ اور پھر یہ فرماتے تھے کہ جب تک ہم لوگ جوان تھے تو چنے نہیں ملے، جب دانت تھے تو چنے نہیں ملے، اور جب دانت ٹوٹ گئے تو چنے ہی چنے ہیں، تو کھانے کے لائق نہیں رہے۔ اس طرح زندگی گزاری ان حضرات نے۔ ہمارے حضرت مولانا خود 12 کلومیٹر سائیکل سے چلے جا رہے ہیں، یہ کوئی سوچ سکتا ہے؟ جس کے لیے ہر وقت جہاز کھڑے رہتے ہوں، موٹریں لگی رہتے ہوں کہ اس بنگلے سے یہاں تک موٹر پہ آئیں، وہ ہمیشہ سائیکل سے 10 کلومیٹر 12 کلومیٹر پیدل چلے جا رہے ہیں اور دیہاتوں میں وقت گزار رہے ہیں۔ یہ سب پوری زندگی گزاری، تب جا کے ان کو وہ مقام حاصل ہے۔ اور جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مقام حاصل ہو گیا تو سمجھتے ہیں کہ ایسے تو میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اب جو جتنا زیادہ متبع سنت ہوگا اتنا ہی تھا۔ اسی لیے حضرت سیدنا بشیر رحمۃ اللہ علیہ یہیں پر تشریف فرما تھے اسی مسجد میں، اور پورے ہندوستان کے سارے لوگ ان کی صحبت میں رہنے آئے تھے۔ حضرت مولانا کرامت علی صاحب جمل پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے یہاں پر، اور حضرت سید صاحب کی خدمت میں 18 دن رہے، اور سید صاحب نے فرمایا میاں کام ہو گیا، اب چاہو تو رہو چاہو تو جاؤ۔ ایسے بلند ہمت اور اعلیٰ ظرف آدمی تھے مولانا کرامت علی کہ سید صاحب نے فرمایا کہ 18 دن میں کام ہو گیا تمہارا، اب چاہو تو رہو چاہو تو جاؤ، اور ان کو بنگال بھیج دیا۔ اور بنگال جب تشریف لے گئے 2 کروڑ آدمی ان کے ہاتھ ان سے وابستہ ہوئے، 1 کروڑ نے اسلام قبول کیا ان کے ہاتھ میں، پورا بنگال ان کے حساب میں ہے۔ اور سید صاحب نے ان کو یاد بھیج دیا کہ جاؤ بنگال میں تم کو کام کرنا ہے۔ اور بیعت کیسے ہوئے تھے کہ وہی تاثیر کی بات ہے کہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالرحیح صاحب یہ حضرات بھی بیعت نہیں ہوئے تھے، بڑے تھے عمر میں، علم میں بڑے تھے، عمر میں بڑے تھے، لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو چچا بھی ہیں اور ایک کے خسر ہیں، انہوں نے جا کے اپنے ان سے کہا حضرت ہم جو ہے فلاں ایک مسئلہ پیش آ رہا ہے، آپ توجہ فرما دیجئے۔ تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی میر احمد سے ملو۔ اس وقت میر احمد کی عمر ایسی یعنی 30 سے بھی کم تھی، 28 سال 27 سال کے تھے۔ کہا ان سے میر احمد سے ملو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو یہ لوگ سمجھے کہ ہمارے گھر کے آدمی ہیں میر احمد، اور حضرت کہہ دیتے ان سے ملو، تو کہنے کا اچھا نہیں لگا۔ لیکن اس زمانے میں ادب و لحاظ ہوتا تھا، آج کل کے لوگ ہوتے تو فوراً اعتراض کر دیتے، بلا وجہ بیجا تنقید کرتے، اور خود بھی کھوتے دوسروں کو بھی غلط راستے پہ ڈالتے۔ تو انہوں نے سن تو لیا اندر سے، خود شاہ صاحب نے لکھا مجھے اچھا نہیں لگا، لیکن ایک دن سید صاحب سے عرض کیا، وہ ساتھ رہتے تھے کہ مسجد میں، کہا کہ آپ باتیں تو بہت اچھی اچھی کرتے ہیں لیکن ہمارا بھی مدعا حاصل ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا بتائیے کیا بات ہے؟ کہا صحابہ جیسی نماز پڑھتے تھے ویسی نماز پڑھنی آ جائے۔ تو سید صاحب خاموش ہو گئے۔ تو مولانا نے کہا کہ باتیں تو بڑی اونچی کرتے ہیں، جب یہ بات کہہ دی اب خاموش ہو گئے، جواب نہیں اس کا۔ لیکن آدھی رات کو حضرت سید صاحب نے پکارا مولانا تشریف لائیے۔ تو مولانا آئے تو خود مولانا کہتے ہیں کہ کپ کپی طاری ہو گئی، اور 3 دفعہ سید صاحب نے فرمایا کہ جائیے اللہ کے لیے وضو کر کے آئیے۔ کہتے ہیں وضو کیا تھا، معلوم ہوتا تھا سارے گناہ دھلتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا جائیے 2 رکعت اللہ کے لیے نماز پڑھیے۔ تو کہنے نیت باندھی تو صبح ہو گئی اور نماز پڑھتے ہی چلے گئے۔ صبح یہ ذہن میں آیا کہ حد ہو گئی، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی تک نہ آئی، اور اللہ کے نیک بندے کی بدگمانی کرتے ہو۔ اور سید صاحب نے کہا مولانا صحابہ اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے، بس اسی وقت کا ہاتھ بڑھائیے ہم سب بیعت ہوتے ہیں آپ سے۔ اور بیعت ہو گئے مولانا بھی۔ تو مولانا کرامت علی صاحب نے یہی بات سنی تھی تو وہ جا رہے تھے دہلی، لیکن جب سنا کہ سید صاحب یہیں ہیں لائبریری میں تو یہیں آ گئے تھے، اور 18 دن میں کام ہو گیا ان کا۔ تو ظاہر اخلاص سے آئے، اخلاص سے رہے، فوراً کام ہو گیا۔ اور سید صاحب کو اللہ تعالیٰ نے برکت بھی عطا فرمائی تھی، جو ہاتھ میں ہاتھ دیتا تھا کام اسی وقت ہو جاتا تھا۔ بڑے بڑے چور اور ڈاکو آتے تھے اور چند لمحے میں کایا پلٹ جاتی تھی اور اللہ والے بن جاتے تھے۔ ان کے مرید مولانا یحییٰ علی صاحب جن کو انگریزوں نے جیل میں ڈال دیا تھا اٹھا کر بعد میں، تو جیل میں
ایک ڈاکو تھا جس سے سارے جیل والے پریشان تھے، اسی کے بغل میں مولانا کا بستر رات کو لگا دیا گیا. مولانا رات کو نماز پڑھی، وہ ڈاکو بھی دیکھتا رہا، بس صبح اس کے اندر اس کی کایا پلٹ گئی، ساری بیڑیاں اس کی کاٹ دی گئیں اور مولانا کے ساتھ لگ گیا وہ اور عبادت میں پوری زندگی گزار لی. تو یہ ان حضرات کی صحبت کا نتیجہ ہوتا تھا. تو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے. لیکن بھائی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمہ وقت نہیں ہوتا، کسی وقت جب اللہ چاہتا ہے تو وہ چیز مل جاتی ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ اچھے آدمی کی صحبت کی مثال اور برے آدمی کی صحبت کی مثال یہ سمجھو کہ مشک بیچنے والا، مشک رکھنے والا، اس کے پاس جاؤ گے، یا بھٹی پھونکنے والا، جو بھٹی پھونکتے ہیں یا جو مشک بیچتے ہیں، تو مشک بیچنے والا یا تو تم کو کچھ دے دے گا ورنہ خرید لو گے، ورنہ اچھی خوشبو سے تو محروم نہیں رہ سکتے، خوشبو تو آئے گی، دماغ مہکے گا. اور مشک وہ جو بھٹی پھونکنے والا ہے یا تو تمہارے کپڑے وہ جلا دے گا ورنہ اس کا دھواں اور اس کی بدبو تو کہیں گئی نہیں. تو اس لیے جب برے آدمی کی صحبت میں آدمی بیٹھے گا تو اس کا اثر پڑے گا اور تھوڑی دیر کا بھی اثر پڑتا ہے. اب جیسے ریل پہ ہم جاتے ہیں تو اس میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ مجبوری ہے، مجبوری کی صحبت ہے. لیکن ہے تو آدمی بار بار سفر کر رہا ہے، الٹے سیدھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑ رہا ہے، کیسی کیسی باتیں الٹی سیدھی سننی پڑ رہی ہیں جس کا تصور نہیں کر سکتا تو دیکھنا پڑ رہا ہے، اس کے اثرات پڑتے ہیں. اور پھر آفس میں جا کر برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑ رہی ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا پڑ رہا ہے، تو اس کو دھونا بھی چاہیے. آ کر ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا کہ جب یہ اثرات پڑتے تھے تو کبھی تنہائی میں چلے جاتے تھے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دعوت کے کام میں لگے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے لوگوں کا اثر پڑتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے آپ خانقاہ راپور بھی تشریف لے جاتے تھے اور کبھی کبھی خلوت میں بیٹھتے تھے، مسجد میں اعتکاف کر لیتے تھے کہ جو اثرات پڑے ہیں لوگوں کے وہ دھل جائیں. لیکن آج کل ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اثرات تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں اور جو باہر کے برے اثرات ہیں وہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہم سب اس حال میں پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی برے وسوسے، برے خیالات، بری چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں اور اس کی فکر بھی ہم لوگوں کو نہیں ہوتی. تو اس طرح کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی صحبت میں آدمی رہے. اور یہاں کا پیغام یہ اللہ نے یہ صحبت عطا فرمائی، ہر آدمی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہا تھا یہاں پر رہ کر اور ایک دوسرے سے اس کو فائدہ پہنچ رہا تھا. اب اس فائدے کو بڑھانا چاہیے، یہ فائدہ رکے نہیں، بڑھتا جائے. یہ اسی وقت ہوگا کہ ہم یہاں سے جانے کے بعد بھی اپنے ساتھی کو اچھا رکھیں، انتخاب کریں، اچھا ساتھی ہو، علم والا ہو، عمل والا ہو، اخلاص والا ہو، اتباع سنت والا ہو. یہ ساری باتیں دیکھ کر اس کی صحبت اختیار کریں اور اچھے اپنے علاقے کے اچھے علماء، اللہ والوں کی صحبت. سب سے بڑی چیز تو اللہ والا کوئی مل جائے اس کی صحبت، اور ورنہ اچھے نیک آدمیوں کی صحبت اختیار کریں. اور اگر یہ سب کچھ بھی نہ ہو تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام کثرت سے بھیجیں. یہ بدل ہو جائے گا، یہ صحبت کا بدل ہو جائے گا. اور اللہ کے نیک بندوں کے ملفوظات دیکھیں اور ان کی سیرت اور سمانے، اس کا بھی غیر معمولی اثر ہوتا ہے. لیکن بہرحال اصل ہے نہ اللہ والوں کے صحبت میں براہ راست بیٹھنا، اس کی بات ہی کچھ اور ہے. اور ان تمام چیزوں کو کرنا، اس کے فوائد اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اگر وہ نہ ملے تو یہ بھی بہت غنیمت ہے اور اس کو کرتے رہنا چاہیے. ومداد كلماته. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الذين
اللهم اجعلنا من الذين اذا اساءوا استغفروا واذا احسنوا استغفروا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو بے پناہ کوتاہیاں ہوئی ہیں، بے حد و حساب نالائقیاں ہوئی ہیں، اپنے رحمت اور صدقے اور فضل کے اور کرم کے صدقے میں معاف فرما. یا اللہ ہم کو نہ دے بلکہ اپنی رحمت کی وسعتوں کو اور مغفرت کی وسعت کو دیکھ کر ہمیشہ معاملہ فرما. یا اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما لے اور اس کی تراویح کو قبول فرما لے اور تلاوتوں کو قبول فرما لے. اگرچہ ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے، لیکن آپ مراحل سامانہ کے اعتبار سے اور نظر انداز کرتے ہوئے ہم کو اپنا ان تمام چیزوں کو قبول فرما لے. یا اللہ جزاءۃ المجزات ہے بلکہ اس سے زیادہ مجزات ہے. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نیک صحبت عطا فرما دے. اچھے لوگوں کو پہچاننے اور ان کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھر کی خواتین کو بھی دیندار بنا دے، دیندار بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہر خیر عطا فرما دے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جو تیرے محبوب مقبول بندوں نے دعائیں کی اس کو شامل فرما. یا اللہ اس مسجد میں تیری خدمت تجھ سے کیسے کیسے مقبول بندوں نے دعائیں کی ہیں اور کیا کیا تجھ سے مانگا ہے اور کیسے کیسے اچھے کاموں کے لیے یہاں سے گئے ہیں. اے اللہ ان سب میں ہم کو حصہ عطا فرما دے. یا اللہ اس میں ہم کو شامل فرما دے اور ان کاموں کو دوبارہ زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے دوبارہ سید احمد شہید کو پیدا فرما دے اور شاہ عالم اللہ کو پیدا فرما دے، مولانا عالمیہ کو پیدا فرما دے. یا اللہ اس دور کو ایسے لوگوں کی شدید ضرورت ہے. یا اللہ اور آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. آپ ایک نہیں سینکڑوں چاہے بنا ڈالیں اور پیدا کر دیں. یا اللہ ہم بھیک مانگتے ہیں ایسے لوگوں کو دوبارہ پیدا فرما دے اور اس بستی کو قبول فرما دے، یہاں کے بچوں کو قبول فرما دے اور ان میں ایسے لوگوں کو پیدا فرما دے. یا اللہ جماعت جو لوگ آئے ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کے گھروں کو لوگ سے بھر دے، برکتوں سے مالا مال فرما دے. یا اللہ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. یا اللہ ان کے جمع مقاصد تکمیل فرما دے. یا اللہ مغفرت کا فیصلہ فرما دے، اطمینان النار کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. ایمان کی باتیں باہر ہی چلا دے اور ہدایت کی ہوائیں چلا دے.